میرے بچے بھوکے رہنے لگے تو میرے پاس باسی روٹیاں پڑی تھی نا، وہ سوکھے ٹکر جو ہوتے ہیں وہ نا میں نے بھے کے اور پانی میں ابال کے انہیں کھلائے۔ ایک میری 5 سال کی بیٹی ہے، نبینی بھی ہے، معذور بھی ہے اور دیکھ نہیں سکتی وہ۔ ایک 7 سال کی بیٹی ہے، ذہن توازن ٹھیک نہیں ہے اس کا۔ کوئی بھی میرے بچوں کا علاج کروا دے، اللہ تعالیٰ اسے تندرستی دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ریئل ون کے ساتھ میں آپ کا میزبان محمد عمران جعفر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی خاتون سے آپ کی ملاقات کروائیں گے ریئل ون کے اس پروگرام میں، جو خاتون جو ہے وہ انتہائی نامساعد حالات میں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے اپنے خاندان کی انہوں نے کفالت بھی کی، باعزت روزگار کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے۔ اس وقت میں ان خاتون کے جو ہے وہ ایک چھوٹے سے اسٹال پر موجود ہوں۔ ایک معروف شاہراہ کے کنارے انہوں نے ایک بائی پاس روڈ پر اپنا ایک اسٹال لگایا آج سے 3 سال قبل، اور اس اسٹال کو آہستہ آہستہ بڑھاتے بڑھاتے ایک چھوٹی سی جو ہے نا دکان کی شکل دے دی ہے، اور 3 سال سے وہ مسلسل اس روزگار کے ساتھ وابستہ ہے۔ آئیے ہم آپ کو ان سے ملاتے ہیں اور ان کے حالات زندگی ان کی زبانی جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سریہ۔ اچھا سریہ، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہی ہیں اس وقت؟ میں 3 سال سے۔ میں نے جب کرونا آئی تھی نا، میرا میاں نا اس ٹائم بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا، کوئی حالات بھی ایسے تھے تو میرے بچے بھوکے رہنے لگے تو میرے پاس باسی روٹیاں پڑی تھی نا، وہ سوکھے ٹکر جو ہوتے ہیں وہ نا میں نے بھے کے اور پانی میں ابال کے انہیں کھلائے، تو اس سے میرے بچے نا زیادہ بیمار ہو چکے تھے۔ میرے پاس کرایہ بھی نہیں تھا، کسی سے 50 روپیہ کرایہ ادارہ لے کے میں ادھر پہنچی۔ ایک دن ویسے بیٹھی ہوں، میرے لوگوں نے مدد کی ہے، 400-500 روپیہ اس دن بنا مجھے۔ تو اس دن سے بعد پھر میں نے 2 ماسک کے ڈبے لیے، ماسک کے ڈبے ان سے اسٹارٹ کیے میں نے کام۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ یہ میں نے کچھ بینک سے قرضہ لیا ہے تو 50,000 ادھر سے لیا ہے، تو کچھ میرے پاس تھے، ایسے کر کے میں نے بنائے، یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ آپ کے جو خاوند ہیں ان کو کیا بیماری لاحق ہے؟ اس کے نا ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی اور پیٹ میں ہرنی ہے، اس وجہ سے اس کے گردوں پہ بھی ڈیفیکٹ ہے اور پھیپھڑوں کے پہ بھی نا کمزور ہیں پھیپھڑے، تو وہ نہیں کر سکتے، جب چلتے ہیں اس کا نا پیٹ پھول جاتا ہے۔ ایک میری 5 سال کی بیٹی ہے، نبینی بھی ہے، معذور بھی ہے اور دیکھ نہیں سکتی وہ۔ ایک 7 سال کی بیٹی ہے، ذہن توازن ٹھیک نہیں ہے اس کا۔ ایک 11 سال کی بیٹی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ خرچہ ان کا کافی ہے، علاج کے لیے کروں یا اپنا پیٹ پالوں بچوں کا۔ میرے گھر ہے ادھر 11 نمبر، اس کی پوری چھت گری پڑی ہے، کبھی نہ کبھی وہ گر سکتا ہے مکان، تو اسی لیے میں کرائے پہ بیٹھی ہوں، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اللہ تعالیٰ یہ پوری پانے والا۔ کبھی بچوں کو کھانا کھلاتی ہوں، کبھی نہیں کھلاتی، اتنا نہیں میں کر سکتی۔ ایک عورت کیا کر سکتی ہے؟ رزق حلال میں عبادت ہے، کیونکہ میرے امی ابو فوت ہو چکے ہیں تو میں کوئی بھی غلط قدم اٹھاتی، ان کی قبر پہ لوگ کہتے تو دیکھو اس کی بیٹی ہے، وہ ان کا ماں باپ تو فوت ہو چکا ہے، وہ ایسے گندے کام کر رہی ہے۔ لیکن اس سے بہتر ہے اپنا رزق حلال کماؤ، اس میں برکت ہے۔ تو میرے بچے، کوئی بھی میرے بچوں کا علاج کروا دے، اللہ تعالیٰ اسے تندرستی دے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ، اس کا عذر تو میں نہیں دے سکتی، اللہ تعالیٰ ہی عذر دینے والا ہے، لیکن کوئی بھی کروا دے گا اس کی مہربانی بہت زیادہ شکریہ ہوگا۔ سارا دن ادھر گزرتا ہے، یہاں سے جاتی ہوں میں سبزی لے کے جاتی ہوں، سبزی لے جا کے ادھر کھانا بنا کے بچوں کو رات کو کھلا کے پھر صبح 5-4 بجے سے اٹھتی ہوں، پہلے نماز پڑھتی ہوں، نماز کیونکہ زندگی کا اہم حصہ نماز ہے، تو اس کے بعد انہیں کھانا کھلا کے پھر میں کام پہ آتی ہوں۔ میری بیٹی ماشاءاللہ 11 سال کی ہے، 3 جماعتیں ابھی پڑھی اس نے، تو قرآن پاک کا 30واں سپارہ ہے، آگے نہیں پڑھا سکتی۔ کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ ان بچوں کو کون کرے گا جو معذور ہیں؟ میرے بیٹے بچی میری معذور ہیں، ان کا کون کرے گا؟ اسی لیے بچی کی نا پڑھائی میں نے چھڑوا دی ہے۔ ایک کی ہے ذہنی معذوری، تو دماغ کا مسئلہ ہے، ایک گھر سے بھاگ جاتی ہے، تو ایک جو ہے ابھی معذور بھی ہے، نبینی بھی ہے، دیکھ نہیں سکتی وہ۔ ان کو دیکھ کے نا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کسی کو بچے نہ دے، اللہ تعالیٰ بچے دے، تندرست دے۔ یہ بیٹی ہے، بیٹیوں سے نہیں میں گھبراتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بھی کیا اچھا کیا ہے میرے لیے۔ یہ تو ہے نا، جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ رکھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی بھی انسان پر اس کی جو ہے نا وہ استطاعت سے زیادہ جو ہے اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، تو ہمیں چاہیے بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستان، یہ خاتون ہمارے معاشرے کا، ہمارے ملک کا ایک مثبت چہرہ ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سپورٹ کریں ہر لحاظ سے، تاکہ اچھے انداز میں روزگار کمانے والوں کا حوصلہ بڑھ سکے اور ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ محمد عمران جعفر کو ریل 1 سے دیجیے اجازت، آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔